وہ جو بات کرتا ہے آپ کو بے شک بری لگے، اور پھر ہر آدمی اپنے قول کا خود ذمہ دار ہے نا، بولو بالکل، تو وہ اللہ کو خود مطمئن کرے گا کہ اس نے کیا کہا، لیکن اس نے آپ کے لیے نہیں کہا۔ مثلا منصور نے ان الحق کہہ کے کسی کو کہا کہ تم بھی کہو، بولا نا، اپنے بارے میں کہا، انل یا بایزید بستامی کے بڑے بڑے مرید تھے بہت زیادہ، انہوں نے کسی کو کہا کہ آج تو بات تسی بھی آخیا کرو سبحانی ما اعظم شان، جی کبھی کہا نہیں کہا۔ اس طرح کے کلام صرف اس آدمی کے لیے ہیں جو اس کا قائل ہے، قائل کہتے ہیں بولنے والے، تو جو قول کا قائل ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور وہ اپنے قول کا ذمہ دار ہے عند اللہ۔ اور کبھی کبھی بظاہر چیز نظر آتی ہے ممنوع، حقیقت میں ہوتی ہے مشروع، جیسے کہ حضرت خضر کا یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی، میں نے پوری بیس تیار کر کے آپ کو موضوع کی طرف لایا ہے۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ ٹیڑھی بات کرے نا، اب وہی بات کر رہے ہیں لیکن انداز بدل رہے ہیں کہ جی ایک گل کرے ڈنگی، ایک گل کرے ڈنگی، یہ کوئی ٹیڑھی بات کرے تو وہ بھی سیدھی ہی ہوتی ہے، بولو کیا ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اس کی ٹیڑھی بات کتنی پیاری ہے جو سیدھے کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے۔ ہاں بالکل، کہا کہ جو سیدھے راستے کو بھی ڈیکوریٹ کر دے، سیدھے راستے کو ڈیکوریٹ کر دے، ایسا ٹیڑھا کلام کتنا خوبصورت ہے جو سیدھے کلام کو اور سیدھا کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو وہ شعر کیا ہے؟ وقت کم ہے، میں نے چند اشعار مکمل کرنے میں آگے چلتا ہوں۔ ور بگوید کش، ور بگوید کش، کش کہتے ہیں ٹیڑے کو، ور بگوید کش نماید راستی، ہے کش لیکن راست نظر آتا ہے، بولو ہے ٹیڑا لیکن اصل میں راست ہے۔ اے کجی کے راست را آراستی، اے کجی، اب اس ٹیڑے پن کو پکار رہے ہیں، کیا تیری شان ہے ٹیڑے جملے یا ٹیڑے کلام کہ تیری وجہ سے جو راست ہے وہ آراستہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ور بگوید کش نماید راستی، اے کشی کے راست را آراستی۔ اس کے بعد حضرات اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹیڑھی بات نکلتی ہے نا، یا کوئی ایسا جملہ جو ظاہری طور پر ممنوع ہوتا ہے یا کفریہ ہوتا ہے، تو یہ نکلتا کیسے ہے اللہ والوں کی زبان سے؟ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایمان ہوتا ہے، تو اس کا اصل تو درست ہوتا ہے، جو سامنے نظر آتا ہے وہ عجب اس کی صورت بن جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے جب پانی کے تھپیڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جاگ بنتی ہے، بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ تو جاگ نظروں کو اتنی اچھی نہیں لگتی، لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں یہ دیکھو جاگ تو اچھی نہیں لگتی، آئی کہاں سے ہے؟ آئی ہے صاف پانی سے۔ کہاں سے آئی ہے؟ صاف پانی سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بعض کلام مثل جاگ کے ہوتے ہیں لیکن آتے اصل سے ہیں، اور اصل ایمان ہے، اصل شک نہیں، اصل یقین ہے، اصل گمراہی نہیں بلکہ اصل ہدایت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ والا کسی حال میں ڈوبا ہوا ہے، اس حال میں اصل کی جو وہ تعبیر کر رہا ہے
وہ جاگ کی طرح اور ٹیڑے کلام کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہی آراستہ کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کف کش، کف کہتے ہیں اسی جاگ کو، کف ویسے ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کف کش، یہ ٹیڑا میڑا جاگ جو آپ کو نظر آتا ہے، کز بحر صافی خاص تاست، کہتے ہیں کہ یہ صاف پانی سے یہ آپ کو ٹیڑا میڑا جو جاگ ہے نا، یہ نمودار ہوتا ہوا اور پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اصل صافا فرع را آراستس، اور کہتے ہیں کہ وہ اصل ہی ہے جس نے اس فرع کو آراستہ کیا۔ اصل کیا ہے؟ اصل کہتے ہیں جڑ کو، بولو بولنے کیوں نہیں؟ اصل کسے کہتے ہیں؟ اور فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو۔ تو کہتے ہیں اس شاخ کے اندر جو تمہیں کوئی حسن نظر آ رہا ہے نا، اس کو حسن دینے والی جڑ ہے۔ کیا ہے؟ جڑ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بات کر رہا ہے، جو جاگ کی طرح تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کا جو اصل ہے اس کو دیکھو۔ جاگ تو تمہیں میلا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل دیکھو کتنا صاف ہے، جو کہ سمندر ہے۔ کیا ہے بولو؟ سمندر ہے۔ تو فرماتے ہیں کف کش کز بحر صافی خاص تست، اصل صافاں فرع را آراست است۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں حضرات؟ فرماتے ہیں ہاں کا فشرا صافی و محقوق داں، محقوق مفعول کا صیغہ حقہ سے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آنکھ کا فشرا، وہ جو جاگ ہے نا اس کو تو صاف بھی سمجھ، حالانکہ وہ صاف نہیں ہے، بھئی جاگ تو نہیں صاف ہوتا، لیکن رومی صاحب کہتے ہیں تو اس کو صاف سمجھ، تو اس کو صاف سمجھ، وہ محقوق داں، اور اس کو درست سمجھ کہ یہ حق بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تو اس ولی کے حالت کو دیکھ کر اس کی جو اصل ہے تیرے آگے تو واضح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت خضر کا ہی واقعہ لیں کہ ظاہر کے اعتبار سے آپ نے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت وہ چیز مستور رکھی گئی تھی تو ان کی نظر میں محقوق نہیں تھا، بولو حق کے ساتھ اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن بعد میں جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگے۔ اب یہ جو باتیں اولیاء اللہ کی بات ایسی آتی ہیں، جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ جب اس کا فیصلہ فرمائے گا تو آپ سب کو واضح ہو جائے گا کہ ان کا جو ظاہر تھا وہ واقعی ممنوع تھا، لیکن باطن جو تھا وہ بالکل مشروع تھا۔ سمجھے؟ ہم چو دشنا میں لبے معشوق داں، کیا خوبصورت، کہتے ہیں تو وہ جاگ کو صاف ستھرا سمجھ۔ یہ رومی صاحب نے آپ کا مزاج دیکھ کے یہ بات کی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں اپنا محبوب ہوگا نا سونا بھی ہوگا تو جس لئے وہ گالی دے نا تو اس نے گالی بھی چنگی لگی، تقریباً اکثر گالی کھانے کے بعد ہی معشوق ملتا ہوں، سمجھئے دنیاوی معشوق کی بات کر رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے گیٹ لاسٹ ہے، پھر اسے کھلوتا ہونا چاہتا، سمجھائی کہ نہیں آپ؟ تو اس کو وہ گیٹ لاسٹ بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ویلکم کہہ رہا ہے، حالانکہ ویلکم is something else and saying to someone get lost is totally entirely something very unacceptable، سمجھے کہ نہیں؟